تسلیم ہے وہ حل نہیں ہوتا، جو عقدہ تسلیم ہے وہ حل نہیں ہوتا، ارے بن ان کے تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ کل اللہ تے ساری ہم شاید حدیث دی روشنی سن دسو کہ ساڈے تے ہمسایاں دے کی حقوق نے تے کی اسی جانن دے باوجود بھی انہاں حقوق نو پورے کردے ہیں، جے اسی نہیں کردے تے اسی کنے گناہ مرتکب ہوندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظم فی سورۃ الاحزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی الاولین والآخرین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی اصحاب نبی پر ایک مرتبہ پھر با آواز بلند درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ابنائہ و حزبہ من تبعہم بإحسان من اول یوم الی یوم القیامہ۔ اما بعد، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر اترنے والے قرآن کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کا تذکرہ فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک تمام صورتیں ہی نبی پاک کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ وجہ باعث تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے تمام تر ظاہری اور باطنی فیوزات، انوارات، تجلیات صفات الہیہ بلکہ تجلیات ذات الہیہ سے وہ فیضان اور وہ نور کے پرتو، نور مجسم، نور حقیقی
تمام انوارات، ثمرات، انوار و تجلیات الہیہ کا مظہر بن کر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا۔ چونکہ میں نے موضوع اگلی اس آیت کے ایک حصے کو بنا کر اگلی آیت کو موضوع بنانا تھا، تو اس لیے اس کی پوری تلاوت نہیں کی میں نے۔ پہلے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل کتاب، امم سابقہ، وہ حاملین کتب سابقہ، تمہارے پاس اب اللہ کی طرف سے وہ عظیم الشان رسول تشریف لایا ہے، یبین لکم کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ واضح طور پر کھول کھول کے بیان کرتا ہے، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب نازل تو تمہاری طرف کی گئی ہے، نازل تو عیسیٰ پر کی گئی ہے، نازل تو موسیٰ پر کی گئی ہے سلام اللہ علیہم اجمعین، لیکن یہ وہ نبی رحمت ہے، یہ وہ غیب دان نبی ہے کہ جس کو ساری سابقہ کتابیں بھی یاد ہیں، جو اس پر نازل کیا ہے وہ نور بھی اس کو زوالی یاد ہے۔ تو وہ من الکتاب، ان کتابوں میں سے اس کے شان نزول میں ایک یہودی عالم تھا سفوریہ، اور ایک روایت میں ملتا ہے سوریہ، اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آیا بدکاری کے حوالے سے، تو کچھ چیمگوئیاں کرنے لگے اہل کتاب آپس میں، تو نبی پاک نے اس کو طلب کر کے فرمایا کہ بتا، تو ابن سوریہ یہ بتا، تجھے قسم ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری اس کی، تجھے قسم ہے کہ یہ بتا کہ تورات میں رجم میں بہت تاکیدی حکم ہے، یہ بتا، تجھے قسم ہے جس رب نے تمہارے اوپر منہ و سلوہ نازل کیا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں نبی پاک نے اس کے ساتھ کی تو وہ کانپ اٹھا اور فوراً سچ بولنے لگا کہ تورات کے اندر زانی کی سزا رجم ہے۔ تو تب اس نے جب یہ بات کی اور اس وقت کہنے لگا کہ ہماری قوم کے بڑے لوگ یہ غلط کاریاں شروع کرنے لگے، تو ہم نے کتاب کے کچھ حصوں کو ان سے چھپا لیتے تھے، وہاں سے ہم اگلی رکھ لیتے تھے، وہ حصہ تلاوت نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس وجہ سے ہماری قوم میں بدکاری بہت زیادہ پھیل گئی۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پھر رجم کا حکم آپ نے نافذ فرمایا کہ پہلی کتب میں امم سابقہ میں بھی یہی سزا تھی جو اسلام میں آج تک رائج رہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ وہ نبی ہیں کہ تمہارے گناہوں سے نظر ان کو آتے ہیں لیکن یہ چشم پوشی کرتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، اور تمہیں کثرت کے ساتھ تمہاری بدکاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیچھے کر دیتے ہیں، تمہاری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ کیا قد جاءکم، کہ بے شک آ گیا، من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور اور روشن واضح کھلی کتاب آ گئی ہے تمہارے پاس۔ چونکہ یہ آج کا جو بیان ہے امید ہے کہ ایک دو چینلز پر بھی یہ نشر ہوگا، میں ان چینلوں کو پرٹیکولائز نہیں کرتا کہ کون کون سے چینلز ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، کوئی بھی چیز جب آئے تو اس کی آمد پر چار سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کون آیا، کہاں سے آیا، کس کے پاس آیا اور کیا لے کر آیا۔ مثال آپ کے ذہن کی محبت کی سطح کے مطابق، آپ یہاں پر آئے جامع مسجد امدادیہ سیکٹر 15C بنگلہ بازار میں،
آپ کے آنے پر بھی 4 سوال پیدا ہوتے ہیں. کون آئے؟ مسلمان آئے. کہاں سے آئے؟ اپنے اپنے گھروں سے آئے. کیا لے کے آئے؟ مدنی سوچ لے کر آئے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. یہ